بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہارون اختر۔ لیکچر 2 میں ہم نے فلوئڈز کی کچھ پراپرٹیز ڈسکس کی تھی۔ آج ان پراپرٹیز پہ ہم نومیریکل پرابلمس کریں گے۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں ہم ایگزامپل 1.1 سے۔ اس ایگزامپل میں وہ کہہ رہے کہ ایئر ایٹ 20 ڈگری اینڈ ایٹماسفیرک پریشر ہیز اے ڈینسٹی آف 1.23 kg پر کیوبک میٹر، کہ ایٹماسفیرک پریشر پہ اور 20 ڈگری ٹیمپریچر پہ ایئر کی ڈینسٹی 1.23 kg پر کیوبک میٹر ہے۔ تو وہ پوچھ رہے کہ آپ نے اسپیسیفک گریوٹی معلوم کرنی ہے۔ پھر وہ پوچھ رہے کہ واٹ از دی ریشو آف دی اسپیسیفک گریوٹی آف واٹر ٹو دی اسپیسیفک گریوٹی آف ایئر ایٹ 20 ڈگری اینڈ ایٹماسفیرک پریشر، کہ آپ نے اسپیسیفک گریوٹی آف واٹر اور اسپیسیفک گریوٹی آف ایئر کی ریشو معلوم کرنی ہے، وہی 20 ڈگری ٹیمپریچر پہ اور ایٹماسفیرک پریشر پہ۔ پھر وہ کہہ رہے کہ واٹ از دی سگنیفیکنس آف دا ریشو، کہ اس ریشو کی سگنیفیکنس کیا ہے۔ تو گیون ڈیٹا میں ٹیمپریچر ہے جو کہ 20 ڈگری ہے، ایٹماسفیرک پریشر ہے، اور پھر ایئر کی ڈینسٹی گیون ہے اسی 20 ڈگری اور ایٹماسفیرک پریشر پہ، جو کہ ہے 1.23 kg پر کیوبک میٹر۔ اور آلریڈی ہمیں معلوم ہے کہ واٹر کی جو ڈینسٹی ہے وہ ہے 1000 kg پر کیوبک میٹر۔ تو پہلا جو ریکوائرمنٹ ہے اسپیسیفک گریوٹی کو معلوم کرنا، تو ہمیں پتہ ہے کہ اسپیسیفک گریوٹی کا جو فارمولا ہے وہ ہے mass density of the fluid to the mass density of standard fluid which is water۔ تو ہم کیا کریں گے کہ ڈینسٹی آف ایئر ڈیوائڈڈ بائی ڈینسٹی آف واٹر یہ معلوم کریں گے۔ تو 1.23 کو اوپر لکھ لیں گے، اس کو ڈیوائڈ کر لیں گے ہم 1000 پہ۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ ہم نے ڈینسٹی آف ایئر کو اوپر لکھا ہے اور ڈینسٹی آف واٹر کو نیچے لکھا ہے، کیونکہ اسپیسیفک گریوٹی از اکول ٹو ڈینسٹی آف اینی فلوئڈ ٹو دی ڈینسٹی آف اسٹینڈرڈ فلوئڈ وچ از واٹر۔ تو ڈینسٹی آف ایئر جو ہے وہ 1.23 ہے، جبکہ ڈینسٹی آف واٹر 1000 kg پر کیوبک میٹر ہے۔ تو 1.23 ڈیوائڈڈ بائی 1000، تو اس سے ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 1.23 ملٹیپلائی 10⁻³ اور اس کی کوئی یونٹ نہیں ہے کیونکہ اٹ از دی ریشو آف سیم کوانٹٹی۔ اچھا جی، نیکسٹ ہم نے ریشو آف دی اسپیسیفک گریوٹی آف واٹر ٹو دی اسپیسیفک گریوٹی آف ایئر معلوم کرنی ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ اسپیسیفک گریوٹی آف واٹر از اکول ٹو 1، کیونکہ اسپیسیفک گریوٹی آف واٹر از اکول ٹو ڈینسٹی آف واٹر ٹو دا ڈینسٹی آف واٹر، کیونکہ جو اسٹینڈرڈ فلوئڈ ہے وہ واٹر ہے، اور اگر ہم اسپیسیفک گریوٹی آف واٹر معلوم کریں گے تو ہم ڈینسٹی آف واٹر کو ڈیوائڈ کریں گے ڈینسٹی آف دی اسٹینڈرڈ فلوئڈ جو کہ واٹر ہے۔ تو مینز ڈینسٹی آف واٹر ڈیوائڈ بائی ڈینسٹی آف واٹر، یا اسپیسیفک ویٹ آف واٹر ٹو دی اسپیسیفک ویٹ آف واٹر، تو اس سے ہمارے پاس 1 آنسر آتا ہے۔ اچھا، تو اسپیسیفک گریوٹی آف واٹر 1 ہے تو ہم 1 کو ڈیوائڈ کر لیں گے جو کہ اسپیسیفک گریوٹی ہے ایئر کی۔ تو اسپیسیفک گریوٹی ہم نے معلوم کر لی 1.23 ملٹیپلائی 10⁻³ اچھا جی، جب ہم اسپیسیفک گریوٹی آف واٹر کو اسپیسیفک گریوٹی آف ایئر پہ ڈیوائڈ کر لیں تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 813۔ Now the next question is that what is the significance of this ratio، کہ یہ جو 813 آیا ہے یہ ہمیں کیا شو کر رہا ہے۔ تو یہ جو 813 ہے it shows that water is 813 times heavier than air۔ Therefore it is concluded that water is 813 times heavier than air۔ اب ہم ایگزامپل 1.2 کی طرف آتے ہیں۔ ایگزامپل 1.2 میں وہ کہہ رہے کہ the specific weight of oil mixture at ordinary pressure and temperature is 9.81 کلو نیوٹن پر کیوبک میٹر، کہ آرڈینری پریشر اور ٹیمپریچر پہ آئل مکسچر کی اسپیسیفک ویٹ 9.81 کلو نیوٹن پر کیوبک میٹر ہے۔
نیکسٹ وہ کہہ رہے کہ دا اسپیسیفک گریوٹی آف مرکری از 13.56 کہ مرکری کی اسپیسیفک گریوٹی 13.56 ہے، مینس کہ اٹ از 13.56 ٹائمز ہیویئر دین واٹر۔ پھر وہ پوچھ رہے کہ کمپیوٹ دا ڈینسٹی آف آئل مکسچر، کہ آپ نے آئل مکسچر کی ڈینسٹی معلوم کرنی ہے، اور پھر آپ نے اسپیسیفک ویٹ اور ڈینسٹی معلوم کرنی ہے مرکری کی، یعنی پہلے آئل مکسچر کی ڈینسٹی معلوم کرنی ہے اور پھر مرکری کی ڈینسٹی اور ویٹ ڈینسٹی یا اسپیسیفک ویٹ معلوم کرنی ہے۔ اچھا جی، اب ہم سلوشن کی طرف آتے ہیں۔ تو ہماری جو پہلی گیون ویلیو ہے وہ ہے اسپیسیفک ویٹ آف آئل مکسچر یا ویٹ ڈینسٹی آف آئل مکسچر وچ از 9.81 کلو نیوٹن پر کیوبک میٹر۔ تو گاما آف آئل ہمارے پاس ہے 9.81 کلو نیوٹن پر کیوبک میٹر۔ اب اسی گاما کی ویلیو سے ہم نے ڈینسٹی آف آئل مکسچر معلوم کرنی ہے۔ تو گاما اور رو کی جو ایکویشن ہے وہ ہے گاما از اکول ٹو رو انٹو جی، اور یہ ایکویشن ہم نے اسپیسیفک ویٹ جب ہم پڑھ رہے تھے تو وہاں ہم نے یہ ڈیرائیو کی تھی۔ اچھا، یہاں پہ گاما آف آئل کی جو ویلیو ہے وہ ہے 9.81 کلو نیوٹن پر کیوبک میٹر، اور جی کی جو ویلیو ہے وہ ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر۔ تو یہی ویلیو ہم یہاں پہ پٹ کر لیں گے اور ہمارے پاس ڈینسٹی آف دی آئل مکسچر کی ویلیو آ جائے گی۔ تو سمپلی آپ کیا کر لیں کہ گاما آف آئل کو آپ ڈیوائڈ کر لیں گریویٹیشنل کانسٹنٹ پہ، تو یہاں پہ آپ کے پاس ڈینسٹی آف آئل کی ویلیو آ جائے گی 1 ملی گرام پر کیوبک میٹر، یا آپ اس کو گرام پر ایم ایل میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں۔ تو گرام پر ایم ایل میں اس کی ویلیو ہوگی 1۔ اچھا جی، ڈینسٹی آف آئل مکسچر کو معلوم کرنے کے بعد اب ہم اسپیسیفک ویٹ اور ڈینسٹی آف مرکری کو معلوم کریں گے۔ تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسپیسیفک گریوٹی کا فارمولا لکھنا ہے جو کہ ہے ویٹ ڈینسٹی آف اینی فلوئڈ ٹو دی ویٹ ڈینسٹی آف اسٹینڈرڈ فلوئڈ۔ تو یہاں پہ جو اسٹینڈرڈ فلوئڈ ہے آپ نے آئل مکسچر کو لینا ہے، واٹر کو نہیں لینا ہے، کیونکہ یہاں پہ دو فلوئڈز گیون ہے، تو جو اسٹینڈرڈ فلوئڈ ہے یہاں پہ آئل مکسچر ہے۔ تو آپ نے صرف یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ اسپیسیفک گریوٹی آف mercury is equal to weight density of the mercury to the weight density of the standard fluid which is oil mixture here۔ تو آپ نے یہ فارمولا لکھنا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے اسپیسیفک ویٹ یا ویٹ ڈینسٹی معلوم کرنی ہے۔ سملرلی ڈینسٹی کے لیے آپ کیا کریں گے کہ آپ نے وہی فارمولا لکھنا ہے کہ اسپیسیفک گریوٹی آف دی مرکری از equal to ڈینسٹی آف دی مرکری ڈیوائڈیڈ بائی ڈینسٹی آف دی آئل مکسچر۔ تو یہاں سے پھر آپ نے ڈینسٹی آف مرکری معلوم کرنی ہے۔ چونکہ ہم نے اسپیسیفک ویٹ آف مرکری معلوم کرنی ہے تو اسپیسیفک ویٹ آف آئل کو ہم شفٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس فارمولا آ جائے گا اسپیسیفک گریوٹی آف مرکری ملٹیپلائی بائی ویٹ ڈینسٹی آف دی آئل۔ تو اسپیسیفک گریوٹی کی آف مرکری کی ویلیو ہے 13.56، جبکہ جو گاما آف آئل ہے یا ویٹ ڈینسٹی آف آئل ہے اس کی ویلیو ہے 9.81 کلو نیوٹن پر کیوبک میٹر۔ جب ہم ان دونوں کو ملٹیپلائی کر لیں گے تو ہمارے پاس گاما آف مرکری یا اسپیسیفک ویٹ یا ویٹ ڈینسٹی آف مرکری کی ویلیو آ جائے گی 133 کلو نیوٹن پر کیوبک میٹر۔ اچھا جی، تو سملر پروسیس ہم ڈینسٹی آف مرکری کو معلوم کرنے کے لیے کریں گے کہ یہاں پہ ہم جو ایکچوئل فارمولا ہے اسپیسیفک گریوٹی آف مرکری از اکول ٹو ڈینسٹی آف مرکری ڈیوائڈیڈ بائی ڈینسٹی آف آئل۔ تو ڈینسٹی آف آئل کو ہم دوسری سائڈ پہ شفٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس فارمولا آ جائے گا ڈینسٹی آف مرکری از اکول ٹو اسپیسیفک گریوٹی آف مرکری ملٹیپلائی ڈینسٹی آف آئل۔ تو یہاں پہ ہم اسپیسیفک گریوٹی آف مرکری اور ڈینسٹی آف آئل کی ویلیوز پٹ کر لیں گے اور یہاں سے ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 13.56 mg پر کیوبک میٹر۔
اب ہم ایگزامپل 1.3 کی طرف آتے ہیں. ایگزامپل 1.3 میں وہ کہہ رہے کہ a cylinder container has a diameter of 0.5 meter and a height of 1 meter. If it is to be filled with a liquid having a specific weight of 2000 Newton per cubic meter, how many kg of this liquid must be added? اچھا اس کوشچن میں وہ کہہ رہے کہ ایک سلنڈر کنٹینر ہے, اس کا ڈائیمیٹر 0.5 میٹر ہے اور اسی سلنڈر کنٹینر کا جو ہائٹ ہے وہ ہے 1 میٹر, اور پھر وہ کہہ رہے کہ آپ نے اسی سلنڈر کنٹینر کو فل کرنا ہے ایک ایسے فلوئڈ سے جس کی اسپیسیفک ویٹ یا ویٹ ڈینسٹی 2000 نیوٹن پر کیوبک میٹر ہے. پھر وہ کہہ رہے کہ جب آپ اس کو پورا فل کر لے تو اس پورے فلوئڈ کی یا جو لیکوڈ ہے اس کی ماس کتنی ہوگی ان کلو گرام. تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے والیوم کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے, اس سلنڈر کی والیوم کی ویلیو, اور پھر اسی والیوم کی ویلیو سے آپ نے ویٹ کی ویلیو معلوم کرنی ہے, اور پھر اسی ویٹ سے آپ نے ماس کی ویلیو معلوم کرنی ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ والیوم آف دی سلنڈر از اکول ٹو پائی آر اسکوائر انٹو ایچ. تو پائی آر اسکوائر انٹو ایچ سے ہم والیوم فائنڈ کر لیں گے کیونکہ ہائٹ کی ویلیو آلریڈی ہے اور ریڈیس نہیں ہے تو وہ ہم ڈائی میٹر سے فائنڈ کر لیں گے, تو آلریڈی یہاں سے ہم والیوم ایزیلی فائنڈ کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس فارمولا ہے کہ اسپیسیفک ویٹ از اکول ٹو ویٹ پر یونٹ والیوم. تو ہمارے پاس والیوم ہم نے فائنڈ کر دیا, پھر اسپیسیفک ویٹ گیون ہے تو اسپیسیفک ویٹ اور والیوم کو ملٹیپلائی کر کے ہم ویٹ معلوم کر سکتے ہیں, مینز ویٹ آف دیٹ فلوئڈ جس کی اسپیسیفک ویٹ 2000 نیوٹن پر کیوبک میٹر ہے. جب ویٹ ہم فائنڈ کر لیں تو سمپلی W از اکول ٹو ایم جی اور M از اکول ٹو W بائی جی, یہاں سے ہم سمپلی ماس کو معلوم کر لیں گے. اچھا سلوشن میں پہلے میں گیون ڈیٹا کی طرف آتا ہوں. تو ڈائی میٹر کی ویلیو 0.5 میٹر ہے جبکہ ہائٹ 1 میٹر ہے. تو اسی سلنڈر کنٹینر کی ڈائی میٹر 0.5 میٹر ہے تو یہاں سے ہم ریڈیس بھی معلوم کر سکتے ہیں, مینس کہ D/2, تو 0.5 ڈیوائڈ بائی 2 تو یہ ہمارے پاس ریڈیس آ جائے گا. یا سمپلی آپ کیا کر لیں کہ V از اکول ٹو پائی آر اسکوائر انٹو ایچ. تو یہاں پہ آپ کیا کر لیں کہ آر اسکوائر کی جگہ آپ D/2 ہول اسکوائر مینس کہ D²/4 آپ پٹ کر لیں, اور ہائٹ کی جگہ 1 میٹر آپ پٹ کر لیں. تو ریڈیس کی جگہ ہم نے آر اسکوائر کی جگہ D²/4 پٹ کر لیا, تو والیوم از اکول ٹو پائی D² انٹو ایچ ڈیوائڈیڈ بائی 4. یہاں پہ ہم ویلیوز کو پٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس والیوم کی ویلیو آ جائے گی 0.19635 کیوبک میٹر. اچھا جی, والیوم کی ویلیو فائنڈ ہو گئی اور آلریڈی اسپیسیفک ویٹ کی ویلیو ہمیں گیون ہے وچ از 2000 نیوٹن پر کیوبک میٹر. اب اسی اسپیسیفک ویٹ اور والیوم سے ہم جو ویٹ ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس فارمولا ہے اسپیسیفک ویٹ از اکول ٹو ویٹ پر یونٹ والیوم. تو والیوم اور اسپیسیفک ویٹ کی ویلیوز گیون ہے تو ہم والیوم کو اسپیسیفک ویٹ کی طرف شفٹ کر لیں گے تو یہ اسپیسیفک ویٹ کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا. تو ویٹ از اکول ٹو والیوم ملٹیپلائی اسپیسیفک ویٹ. تو والیوم کی ویلیو اور اسپیسیفک ویٹ کی ویلیو ہم لگا دیں گے, ان دونوں کو ملٹیپلائی کر لیں گے تو ہمارے پاس ویٹ کی ویلیو آ جائے گی 392.7 نیوٹن which is the weight of the water filled. اب اسی ویٹ کو ہم کنورٹ کر لیں گے ماس میں, تو ہمارے پاس فارمولا ہے W is equal to mg. اسی فارمولا W is equal to mg کو ہم ری شفٹ کر کے ماس معلوم کر سکتے ہیں, مینس کہ ماس از equal to W ڈیوائڈیڈ بائی g. پھر ویٹ کی ویلیو جو ہم نے معلوم کر لی 392.7 نیوٹن, اس کو ڈیوائڈ کر لیں گے ہم جی پہ وچ از گریویٹیشنل کانسٹنٹ اور اس کی ویلیو ہے 9.8. تو ہمارے پاس ماس کی ویلیو آ جائے گی
40 کے جی مینس کہ 40 کے جی لیکوڈ آپ کو چاہیے اسی سلنڈر کنٹینر کو فل کرنے کے لیے. اب میں ایگزامپل 1.4 کی طرف آتا ہوں. اس کی اسٹیٹمنٹ ہے دیٹ 1 لیٹر آف SAE30 آئل ویز 8.7 نیوٹن. کیلکولیٹ اٹس اسپیسیفک ویٹ ڈینسٹی اینڈ اسپیسیفک گریوٹی. تو یہاں پہ اسی آئل کی والیوم گیون ہے اور ویٹ گیون ہے، اور ہم سے پوچھا گیا ہے کہ اسپیسیفک ویٹ فائنڈ کر لے، ڈینسٹی فائنڈ کر لے اور اسپیسیفک گریوٹی فائنڈ کر لے. تو اسپیسیفک ویٹ تو سمپل ہے کہ ویٹ پر یونٹ والیوم سے آپ اس کو فائنڈ کر لے، یعنی گیون ڈیٹا میں ویٹ بھی گیون ہے اور والیوم بھی گیون ہے. پھر ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے گاما از اکول ٹو رو انٹو جی، یعنی اسپیسیفک ویٹ از اکول ٹو ڈینسٹی ملٹیپلائی جی. تو اسی فارمولے سے آپ رو یعنی ڈینسٹی کو فائنڈ کر لیں، اور پھر اسپیسیفک گریوٹی کو آپ اسپیسیفک گریوٹی کو آپ یا اسپیسیفک ویٹ سے فائنڈ کر لیں یا آپ ماس ڈینسٹی سے فائنڈ کر لیں. تو فار ایگزامپل اگر میں ماس ڈینسٹی یا سمپل ڈینسٹی کو یوز کروں گا تو فارمولہ ہوگا کہ اسپیسیفک گریوٹی آف دس آئل از اکول ٹو the density of this oil divided by mass density of standard liquid which is water. تو اسی فارمولہ سے ہم اسپیسیفک گریوٹی کو فائنڈ کر سکتے ہیں. اچھا، سولوشن پہ آنے سے پہلے میں گیون ڈیٹا کی طرف آتا ہوں. تو یہاں پہ والیوم ہمارے پاس گیون ہے 1 لیٹر، اور 1 لیٹر کو اگر میں کیوبک میٹر میں کنورٹ کروں گا تو اٹ ول بی ایکول ٹو 1 ملٹیپلائی 10 پاور -3 کیوبک میٹر، اور یہاں پہ ویٹ گیون ہے 8.7 نیوٹن. اچھا، تو اسپیسیفک ویٹ کو میں اسی طرح معلوم کر سکتا ہوں دیٹ ویٹ پر یونٹ والیوم. تو ویٹ 8.7 ہے اور والیوم 10 پاور -3 ہے. تو ان کی ڈویژن سے میرے پاس جو ویلیو آتی ہے وہ ہے 8700 نیوٹن پر کیوبک میٹر. اب اسی اسپیسیفک ویٹ سے میں ڈینسٹی کو معلوم کروں گا. تو جس طرح گاما از اکول ٹو رو انٹو جی ہے، تو میں اسی فارمولے سے گاما کو فائنڈ کر سکتا ہوں دیٹ گاما از اکول ٹو رو ڈیوائڈیڈ بائی جی. تو رو وچ از دی اسپیسیفک ویٹ یا ویٹ ڈینسٹی ہے، تو اس کی ویلیو آلریڈی ہم نے معلوم کی 8700. اس کو میں 9.8 پہ ڈیوائڈ کر لوں گا تو میرے پاس جو ویلیو آئے گی وہ ہوگی 887.7 کے جی پر کیوبک میٹر. تو میرے پاس ڈینسٹی آ گئی اسی آئل کی. اب اسی ڈینسٹی کی ویلیو کو اور ڈینسٹی آف واٹر کی ویلیو کو میں یوز کر کے اسپیسیفک گریوٹی کی ویلیو فائنڈ کروں گا. تو اسپیسیفک گریوٹی کے لیے جو فارمولہ ہے وہ ہے ڈینسٹی آف آئل ڈیوائڈیڈ بائی ڈینسٹی آف واٹر ایٹ اسٹینڈرڈ ٹیمپریچر. تو ڈینسٹی آف آئل کو آلریڈی ہم معلوم کر چکے ہیں، اس کی جو ویلیو ہے وہ ہے 887.75. اور ڈینسٹی آف واٹر ایٹ اسٹینڈرڈ ٹیمپریچر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ نے اس کی ویلیو یاد رکھنی ہے، یہ ہے 1000 کے جی پر کیوبک میٹر. تو 887.7 کو جب میں 1000 پہ ڈیوائڈ کر لوں تو میرے پاس آنسر آتا ہے 0.889 which means that it is 0.889 times heavier than water. In other word میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو آئل ہے یہ واٹر سے لائٹر ہے، کیونکہ 1 سے اگر اسپیسیفک گریوٹی کی ویلیو کم ہے تو اٹ مینس کہ یہ جو فلوئڈ ہے یہ واٹر سے پھر لائٹر ہوگی، اور اگر 1 سے ویلیو زیادہ ہے تو اٹ مینس کہ اس کی ویلیو یہ جو ہے یہ واٹر سے ہیویئر ہے.